آل اردو ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ اہرام مصر جنہیں دنیا کا 7واں عجوبہ بھی شمار کیا جاتا ہے، صدیوں سے عام انسانوں کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں کے لیے بھی مما بنے ہوئے ہیں۔ اہرام دراصل فرعین مصر اور ان کی بیویوں کے مقبرے تھے۔ وہ مرنے کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اسی لیے موت کے بعد ان لاشوں کو حنوط کرنے کے بعد ممی کی شکل میں اہرام کے اندر رکھ دیا جاتا تھا۔ ممی کے ساتھ زر و جواہر اور دیگر اسباب بھی رکھا جاتا تھا جو صاحب مقبرہ کے خیال میں دوسرے جنم کے بعد اس کے لیے ضروری ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کے پسندیدہ جانوروں کو بھی حنوط کر کے ان کے ساتھ ہی رکھ دیا جاتا تھا۔ اہراموں کی تعمیر میں سینکڑوں ہزاروں ٹن وزنی پتھر استعمال کیے جاتے تھے۔ اس وقت تک مصر میں جو اہرام دریافت ہو چکے ہیں وہ ہزاروں سال پہلے تعمیر کیے گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں آج کی طرح بھاری تعمیراتی مشینری موجود نہیں تھی، اس کے باوجود انتہائی وزنی دیو ہیکل پتھروں کی مدد سے اہرام تعمیر کیے جاتے تھے۔ اہرام مصر کی تعمیر کے بارے میں مختلف نظریات پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تعمیرات کو ماورائی مخلوق کا کارنامہ بھی قرار دیا جاتا رہا ہے، مگر ماہرین تعمیرات اور سائنسدان اب تک وہ طریقہ نہیں جان سکے تھے جو ان حیرت انگیز اسٹرکچرز کی تعمیر کے لیے ہزاروں برس پہلے اختیار کیا گیا تھا۔ تاہم اب سائنسدانوں نے وہ طریقہ دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے اہرام مصر کی تعمیر کے لیے دیو ہیکل پتھروں کی مطلوبہ مقام تک منتقلی عمل میں آتی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اہراموں کی تعمیر کے لیے پتھر تراش کر دور دراز مقامات سے لائے جاتے تھے۔ یونیورسٹی آف امسٹرڈم کے محققین اہرام مصر کی تعمیر کا راز جاننے کی جستجو میں تھے۔ محققین کا کہنا ہے کہ اہراموں کی تعمیر کے لیے مصریوں کو انتہائی وزنی پتھر صحرا میں سے لے جانے پڑتے تھے۔ سائنسدانوں نے جب خود یہ عمل دہرانے کی کوشش کی تو ان پر انکشاف ہوا کہ بڑے بڑے پتھر کی منتقلی کا راز گیلی ریت میں پوشیدہ ہے۔ تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ بھاری پتھروں، مجسموں اور دوسرے وزنی سامان کو سلیج پر رکھ دیا جاتا تھا جسے مزدور کھینچتے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ممکنہ طور پر مصری صحرائی ریت پر پانی چھڑک کر اسے نم کر لیتے تھے تاکہ سلیج کو گھسیٹنے میں آسانی رہے۔ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر ریت کو مناسب طور سے گیلا کر لیا جائے تو اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت نصف رہ جاتی ہے۔ اس نظریے کی آزمائش کے لیے سائنسدانوں نے تجربہ گاہ میں ایک اسی طرح کی سلیج ریت سے بھری ہوئی ٹرے میں رکھی جیسی قدیم زمانے مصری استعمال کرتے تھے۔ روپیما کی مدد سے سائنسدانوں نے معلوم کیا کہ ریت کے سخت ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر سے سامان کو کھینچنے کے لیے درکار قوت میں بھی کمی آتی چلی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پانی کی مناسب مقدار ملانے پر گیلی صحرائی ریت خشک ریت کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ سخت ہو جاتی ہے اور اس سخت ریت پر سے سلیج پھیلتی چلی جاتی ہے۔ خشک ریت پر سے سلیب کو کھینچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک قدیم پینٹنگ میں بھی اس ترکیب کی وضاحت ملتی ہے۔ یہ پینٹنگ 1900 قبل مسیح میں مصر پر حکومت کرنے والے بادشاہ کے مقبرے کی دیوار پر بنائی گئی ہے۔ اس میں واضح طور پر ایک شخص سلیج کے آگے کھڑا ہو کر ریت پر پانی چھڑکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو ملتی رہے۔ شکریہ۔